کچھ رشتے آسمانوں پر بنتے ہیں مگر زمین پر آزمائش بن کر اترتے ہیں۔ ایک طرف زربان کا جنوئی عشق اور تایا جان کو دی گئی زبان، تو دوسری طرف بیہا کی کھوئی ہوئی یاداشت اور انجانی نفرت۔ کیا ایک حادثہ ان کی زندگی کی ڈور ہمیشہ کے لیے الجھا دے گا؟ محبت، شدت اور جذبات سے لبریز ایک مکمل داستان، تیرا سرور۔ آئیے شروع کرتے ہیں آج کا ناول۔ وہ ابھی ابھی میٹنگ سے فری ہوا ہی تھا کہ اس کے نمبر پہ گھر سے کال آنے لگی۔ کال ریسیو کی تو مقابل فون پہ کیئر ٹیکر کی بات سنتا وہ انہی قدموں پہ آفس کی بلڈنگ سے باہر بھاگا۔ گاڑی میں بیٹھا تو اس کا رخ اب سلطان مینشن کی طرف تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی وہ سیڑھیاں پھلانگتا اوپر کی جانب بڑھا کہ اچانک مسز توقیر سلطان اپنے ویل ایجوکیٹڈ سوبر سے بیٹے کو یوں بدروں کی طرح اچھل کے اوپر جاتے دیکھ افسوس سے سر نفی میں جھٹک گئی اور واپس اپنے میگزین کی جانب متوجہ ہو گئی، جیسے انہیں فرق ہی نہیں پڑتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں۔ کہاں ہے بیہا؟ وہ فکر مند ہوا تھا۔ وہ وہاں ٹیرس پہ بات ہی نہیں سن رہی۔ کرے نے پریشانی سے کہا تو زربان 1 منٹ کی دیری کیے بنا ٹیرس کی جانب بڑھا، جہاں وہ دیوار پہ کھڑی تھی اور ایک ایک قدم بہت آرام آرام سے چلے جا رہی تھی۔ وہ ذرا سا ان بیلنس ہوتی تو نیچے گر سکتی تھی۔ وہ آئیں گے، وہ نہیں آئیں گے، میرے بابا آئیں گے، میرے بابا نہیں آئیں گے۔ وہ زیر لب یہی بڑبڑائے جا رہی تھی کہ سامنے نظر زربان پہ پڑی۔ بیہا! وہ تو جیسے شوق میں چلا گیا۔ بابا! وہ مسکرائے۔ یہ سب کیا ہے بیہا؟ نیچے آؤ۔ وہ اس سے پیار سے بات کر رہا تھا کیونکہ یہی اس کی مجبوری تھی۔ نہیں، پہلے میری مما لے کے آؤ، پھر بیہا نیچے آئے گی۔ وہ ضدی انداز میں بولی تو زربان اپنے گھنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا اپنا غصہ بمشکل ہی کنٹرول کر پا رہا تھا۔ وہ اس کی بیوی تھی لیکن اسے اپنا باپ سمجھتی تھی اور اس سے مما مانگ رہی تھی۔ یا اللہ، مجھے صبر دے، اس لڑکی کی یاداشت واپس آ جائے۔ وہ دل ہی دل میں دعا کرتا اس کی جانب بڑھا۔ وہیں رک جاؤ بابا، ورنہ بیہا یہاں سے کود جائے گی۔ وہ اسے دھمکی لگا رہی تھی کہ تبھی اچانک اس کا پاؤں لڑکھڑایا اور وہ پیچھے کی طرف گرنے لگی۔ زربان کو لگا اس کا دل ہی کسی نے نکال لیا ہو۔ فوراً سے بیشتر اس کو کلائی سے تھامے اپنی طرف کھینچا۔ وہ سیدھا اس کے سینے پہ آن گری اور وہ پیچھے زمین پہ جا گرا۔ زربان نے اسے سینے سے لگاتے شکر کا کلمہ پڑھا، پر اگلے لمحے اسے بے تحاشا غصہ آیا۔ وہ ویسی حرکتیں کر کے اسے زج کرنے لگی تھی۔ آپ گندے بابا ہیں، میری مما کو نہیں لے کے آتے۔ وہ اس کے سینے پہ مکے برساتی رو رہی تھی۔ زربان نے اسے اپنے ایک بازو میں اٹھایا اور کمرے کی جانب بڑھتا ٹیرس کا گلاس ڈور لاک کر گیا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، کیونکہ وہ مزید اس بات کا رسک نہیں لے سکتا تھا۔ اسے لے جاتے بیڈ پہ پٹخا تو وہ سوں سوں کرنے لگی۔ تم ایک دن مر جاؤ گی میرے ہاتھ سے، میں بول رہا ہوں، ابیہا ادن، باز آ جاؤ۔ وہ اس کے اوپر جھکا، اسے گلے سے تھام گیا لیکن ذرا بھی دباؤ نہ ڈالا۔ وہ بہت کمزور سی، نازک سی، بالکل پریوں سا حسن رکھنے والی 19 سال کی خوبصورت خد و خال کی مالک دوشیزہ تھی۔ پریوں سا حسن تو رکھتی تھی لیکن یاداشت کھو چکی تھی۔ اس کا دماغ بالکل 10 سال کے بچے کی طرح تھا، پر زربان کو لگتا تھا 2 سال کی بچی کو وہ پال رہا ہے۔ بابا گندے! چپ! آواز نہ آئے۔ وہ اس کی بات پہ مزید سیخپا ہوا۔ بیہا ایک دم سہم گئی۔ اس کی نیلی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو بہنے لگے تو بمشکل زربان کو ہی خود کو کنٹرول کرنا پڑا۔ چپ کر کے وہاں بیٹھو اور خبردار اپنی جگہ سے ہلی بھی دو۔ اس کی دھاڑ پہ وہ بستر میں دبک گئی جبکہ زیر لب وہ سے گندے بابا بولی جا رہی تھی۔ سر، یہ ان کا سوپ۔ کرن نے جلدی سے سوپ کا باؤل سامنے رکھا۔ لاؤ اسے، وہ اس پری پے کر لڑکی کو گھورتے ہوئے بولا۔ نہیں پینا۔ کرن اس کے پاس سوپ لے کے گئی تو بیہا نے ہاتھ مار کر پرے کیا۔ کیئر ٹیکر گرتے گرتے بچا گئی۔ واٹ دا ہل از دس؟ قریب ہوتے زربان کا ہاتھ اٹھا جو وہ بر وقت روک گیا۔ پاگل ہو گئی ہو؟ دماغ کام کرتا ہے یا نہیں؟ وہ آپے سے باہر ہو رہا تھا، یہ سوچ کے کہ اگر سوپ اس کے اوپر گر جاتا تو کیا ہوتا۔ زربان کا دماغ معاف ہونے لگا۔ زربان! اچانک امی جان کی آواز پہ وہ چونکا۔ مسز توقیر سلطان کب آ کر وہاں کھڑی ہوئی زربان کو پتہ نہیں چلا۔ یہ کیا طریقہ ہے ایک بیمار لڑکی کو ہینڈل کرنے کا؟ وہ ناراض سی لگی۔ وہ کبھی بھی کسی کے معاملے میں بولتی نہیں تھی لیکن جب بولتی تو اگلا بندہ ان کے نہ چاہتے ہوئے بھی سننے لگتا۔ امی جان، یہ مجھے بھی پاگل کر دے گی، وہ ضد ہوتے بولا۔ مسز توقیر سلطان نے ایک گہری نگاہ ان دونوں پہ ڈالے۔ زربان غصے میں آپے سے باہر ہو رہا تھا تو بیہا آنسو بہاتی بیٹھ کر ان کے ساتھ چپکی ہوئی تھی۔ اگر نہیں سنبھال سکتے
تو طلاق کا آپشن موجود ہے، طلاق دے کے فارغ کرو۔ ان کا سخت گیر جواب سنتا زربان بالکل ہی چپ ہو گیا۔ اس کی والدہ تھیں وہ، لیکن اتنی سخت اپنے کہتے وہ جا چکی تھیں۔ زربان نے ایک نگاہ اس سہمی گڑیا کو دیکھا۔ پلیز مارنا نہیں بابا، بیہا سوپ پی لے گی۔ وہ روتے ہوئے اپنے گال پہ آئے آنسو رگڑتے اٹھ کے بیٹھتی کرن سے سوپ کا باؤل لے کر تھامنے لگی تو زربان نے اس کے ہاتھ سے لیتے کرن کو وہاں سے جانے کو بولا۔ وہ بالکل شانت سا ہو گیا تھا۔ بیہا کے پاس بیٹھتے اسے خود اپنے ہاتھوں سے سوپ پلانے لگا۔ وہ بھی اچھے بچوں کی طرح بنا ضد کیے آنسو پونچھتے سوپ پینے لگی۔ بیہا گندی ہے، بابا کو تنگ کرتی ہے، اللہ کرے بیہا مر جائے، اللہ نہ کرے۔ وہ تڑپ کے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ گئے۔ اس کے نرم و ملائم گلابی لبوں کو چھوتے وہ اسٹک ہوا تھا۔ پچھلے 1 ماہ سے وہ اس کے ساتھ تھی۔ اس نے ابیہا عدن کی حفاظت کا ذمہ اٹھایا تھا، لیکن 1 ماہ میں ہی وہ تنگ پڑ گیا تھا۔ بظاہر مکمل نظر آنے والی یہ مومی گڑیا دماغی طور پر بچی تھی جسے زربان نے پالنا تھا۔ بابا آپ کو امی جان نے ڈانٹا بیہا کی وجہ سے، امی جان گندی۔ وہ اب زربان کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرے محبت سے بولی۔ ایسے نہیں کہتے بیا، وہ بڑی ہیں۔ زربان نے اسے بہت دھیمے لہجے میں جواب دیا، اور یہ سب اس کی والدہ کی بات کا نتیجہ تھا جو وہ بول کے گئی تھی۔ بیہا کے بابا اداس ہو گئے؟ وہ اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھر گئی، اور ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ وہ یوں اس کے نزدیک آ رہی تھی، ورنہ شروع میں تو زربان کو دیکھتی بھی نہ تھی، اور زربان بھی اس سے دور دور ہی رہتا، کبھی اس کے نہ نزدیک ہوا نہ بات کی۔ جس دن سے وہ اس گھر میں آ کے رہ رہی تھی، کرن اس کی کیئر ٹیکر اس کے ساتھ ساتھ، وہ تقریباً ساری ذمہ داری اس پہ ڈال کے خود اپنے بزنس میں پھنسا ہوا تھا۔ آئے روز کوئی نہ کوئی میٹنگ ہوتی، وہ تقریباً بیہا کو گھر لا کے جیسے بھول گیا، پر آج اس نے اپنے ہونے کا احساس بخشا تو وہ بھی پھرتی سے گھر پہنچا۔ وہ اس کی بات پہ یکٹک اسے دیکھے جا رہا تھا، اور اگلے لمحے ایک انہونی ہو گئی۔ وہ سیدھا اس کے رخسار پہ اپنے نرم و ملائم لب رکھتی اسے گنگ کر گئی۔ یہ کیا حرکت ہے؟ بابا آپ ناراض نہ ہوں، غصہ نہ کریں، بیہا کو آپ سے ڈر لگتا ہے۔ وہ اس کے سینے سے لگی اب اپنے دل کی حالت بیان کر رہی تھی۔ دوسری طرف زربان کی حالت خراب ہونے لگی۔ وہ بھرپور جوان لڑکی تھی، اس کی بیوی تھی، پر اس کی حالت کے پیش نظر وہ اس کے قریب کبھی نہیں آیا تھا، نہ وہ کبھی یوں قریب آئی جس طرح وہ بھی اس کے ساتھ جڑ رہی تھی۔ زربان نے اپنے ہونٹوں پہ زبان پھیرتے گہرا سانس بھرتے اسے خود سے دور کیا۔ مجھ سے وعدہ کرو کہ آج کے بعد ایسی کوئی حرکت نہیں کرو گی، ورنہ میں سچ میں ناراض ہو جاؤں گا۔ وہ اسے خفگی سے دیکھتے بولا، نہیں نہیں، بیہا ایسا کچھ نہیں کرے گی۔ وہ اس کی گود میں چڑھ کے بیٹھ گئی۔ زربان نے اپنے ہونٹوں کا کنارہ دانتوں تلے دبایا۔ وہ اس کے گلے کے گرد باہیں حمائل کر گئی۔ آپ بیہا کو چھوڑ کے نہیں جانا بابا۔ وہ اس کے بیئرڈ والے گالوں پہ جا بجا لب رکھتی اس کے جذبات کو دہکا رہی تھی۔ ٹھیک ہے، اب تم آرام کرو، میں چینج کر کے آتا ہوں۔ وہ اس کے پاس سے ہٹنا چاہتا تھا فوراً، ورنہ کوئی بعید نہیں تھا وہ اپنے جذبات سے کنٹرول کھو دیتا اور نہ جانے کیا کر گزرتا۔ بیہا بابا کا ویٹ کرے گی۔ وہ بستر پہ بیٹھتی اپنا بڑا ٹیڈی بیئر گود میں لیے اسے دیکھتے مسکرائے تو وہ اپنی ٹائی کی ناؤ ڈھیلی کرتا اٹھا۔ موبائل پہ ساتھ سے بول کے آج کی شام کی اپنی میٹنگ کینسل کروا چکا تھا۔ اس وقت اس کی کنڈیشن ایسی تھی کہ وہ مزید کوئی میٹنگ اٹینڈ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ باتھ روم میں گھسا، شاور آن کرتا آنکھیں میچ گئی۔ مجھے نہیں کرنی ان سے شادی بابا۔ آپ سمجھتے کیوں نہیں؟ بیٹا شادی نہیں رخصتی، نکاح تو تب ہو گیا تھا جب تم 13 سال کی تھی۔ مسٹر ادن نے بیٹی کو سمجھایا۔ میں نہیں مانتی ایسے کسی نکاح کو، بچپن کے نکاح کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، اور ویسے بھی میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں۔ 18 سالہ ابیہا کے منہ سے یہ الفاظ سنتے جہاں اس کی والد شاکڈ ہوئے تھے وہیں زربان کے ہوش بھی ٹھکانے لگے تھے۔ اس نے ایک نظر اپنے دادا جان کو دیکھا جو اپنا غصہ بمشکل ضبط کر رہے تھے۔ میری بات غور سے سنو بیہا، فضول باتیں کرنا بند کرو۔ تم زربان کے نکاح میں ہو اور کل ہی میں تمہاری رخصتی کر رہا ہوں، سمجھی تم؟ اس کے بابا غصے سے بولے تو بیہا نے ایک نفرت بھری نگاہ زربان میں ڈالی۔ مر جاؤں گی لیکن اس کے ساتھ رخصت نہیں ہوں گی۔ وہ بھی غصہ اور نفرت سے بولتی وہاں سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ زربان نے فوراً آنکھیں کھولی۔ پانی کے قطرے اس پہ بھیگتے اسے بھگو چکے تھے۔ اس نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے انہیں پیچھے کیا۔ زربان بیٹا، وہ کمسن ہے، نادان ہے نہ سمجھ ہے، پلیز اس کی کسی بات کو سیریس مت لینا، اسے پیار سے سمجھا لینا۔ مسٹر ادن اپنے بھتیجے کے آگے ہاتھ جوڑ گئے جنہیں زربان نے فوراً اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ تایا جان، اگر اس کی مرضی نہیں ہے تو مت زور زبردستی کریں، میں اسے طلاق۔ زربان، وہ تڑپ بھی گئے۔ اس کے منہ پہ ہاتھ رکھا۔ تمہیں اللہ کا واسطہ ہے ایسا کبھی مت سوچنا، تمہیں میری قسم ہے۔ وہ اس کا ہاتھ اپنے سر پہ رکھ گئے۔ تایا جان آپ، وہ بری طرح الجھا۔ کھاؤ میری قسم،
چاہے کچھ بھی ہو جائے تم بیہا کو کبھی خود سے جدا نہیں کرو گے، ہمیشہ اپنے ساتھ رکھو گے، اس کے محرم بن کے رہو گے، اس کی حفاظت کرو گے۔ وہ ایک دکھی باپ کی فریاد سنتا ایک قسم کھا آیا تھا جسے پورا کرنے کے لیے آج تک وہ ان کی بیٹی کو سنبھالے ہوئے تھا۔ وہ بیٹی جس زبان سے اپنی نفرت کا پرچار کر چکی تھی، جو بول چکی تھی کہ وہ کسی اور سے محبت کرتی ہے، اس سب کے باوجود وہ مجبور تھا اسے اپنے ساتھ رکھنے میں، صرف اپنے تایا جان کی آخری خواہش کا احترام کرتے ہوئے۔ ہاں، آخری خواہش، کیونکہ اب وہ اس دنیا میں نہیں رہے تھے، پر ان کی بیٹی کو وہ اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ ایک ماں سے وہ اس کے ساتھ تھی، اس کی محرم بن کے۔ نہیں، وہ اپنی یاداشت کھو چکی تھی، وہ زربان کو اپنا بابا سمجھتی تھی۔ زربان کے لبوں پہ تلخیہ مسکان سجے، وہ شاور بند کرتا اب سلیو لیس ہوڈی پہن رہا تھا۔ بیہا کافی دیر تک زربان کے واپس آنے کا ویٹ کرتی رہی۔ جب وہ شاور لے کے باہر آیا تو بیہا ٹیڈی بیئر کو ہگ کیے سو چکی تھی۔ نیکسٹ منتھ بیہا کی 19ویں سالگرہ تھی اور وہ اب تک اس سے ازدواجی تعلق نہیں بنا پایا تھا، جبکہ یہ بھی جانتا تھا کہ جس دن اس کی یاداشت واپس آئے وہ اس سے الگ ہو جائے گی۔ اور ابھی تک تو زربان کو یہ تک نہیں پتا تھا کہ وہ کون شخص ہے جسے بیہا پسند کرتی تھی، اور ابھی تو وہ اس طاق میں تھا کہ آخر کون تھا وہ جس نے اس کے تایا جان کو مارا تھا۔ ہاں، ان کی کار ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہو گئی اور بیہا کی اس ایکسیڈنٹ میں یاداشت چلی گئی۔ وہ بال سکھاتا اپنا موبائل لیے کمرے کی لائٹ صاف کرتا باہر نکل آیا، جہاں مسز سکیر سلطان اس کی بابا، جن کا نام رقیہ بیگم تھا، وہ اس ملازمہ کو رات کے کھانے کی ہدایات کر رہی تھی۔ زربان کو باہر آتے دیکھا تو اس کے لیے کافی کا بولتی، وہ خود بھی اس کے پاس چلی آئی۔ اب کیسی ہے وہ؟ ان کے لہجے میں نہ چاہتے ہوئے بھی زربان کو فکر مندی کا عنصر محسوس ہوا۔ سو گئی ہے، وہ بنا ان کی طرف دیکھتے بولا۔ نیکسٹ اپائنٹمنٹ کب ہے ڈاکٹر کی؟ وہ سرسری انداز میں پوچھ رہی تھی، جبکہ ملازمہ زربان کے لیے کافی لاتے رکھ چکی تھی۔ کل کی ہے۔ ویسے امی جان، آپ اس میں اتنا انٹرسٹ کیوں لے رہی ہیں؟ مجھے حیرت ہو رہی ہے۔ زربان بنا اپنی حیرانی چھپاتے بولا تو رقیہ بیگم نے گہرا سانس بھرا۔ تمہاری زندگی جڑی ہے زربان اس کے ساتھ، نہ تم اسے چھوڑنے کو تیار ہو، نہ اسے اپنے ساتھ رکھنے کا تمہارا دل ہے۔ ایسے کیسے چلے گا؟ وہ الجھی تھی جب تک رب نے چاہا۔ میں تایا جان سے وعدہ کر چکا ہوں، قسم دی تھی انہوں نے مجھے، نہیں توڑ سکتا۔ وہ کافی کا سپ لیتا مضبوط لہجے میں بولا، پھر اس کا پراپر علاج کرواؤ۔ مما، علاج ہو تو رہا ہے، پر اب تھوڑا وقت لگے گا۔ اگر جلد بازی کی تو آپ جانتی ہیں بیہا کی جان کو خطرہ ہوگا۔ بابا، بابا! اچانک سے بیہا کی چیخنے کی آواز سنتا زربان بری طرح چونکا۔ بیہا، وہ تو سو رہی تھی۔ زربان بڑبڑایا، کیا وجہ کوئی نائٹ میئر دیکھا ہو؟ جاؤ دیکھو اسے، اور خود بھی تھوڑا آرام کر لو۔ اس لڑکی کے پیچھے کیا حالت بنا لی تم نے؟ وہ سر جھٹکتی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی، جبکہ زربان کا رخ اپنے کمرے کی جانب تھا، جہاں بیہا صوفے کے پیچھے چھپی ہوئی تھی۔ بیہا، یہاں آؤ۔ وہ ڈری سہمی زربان کو دیکھتے آنکھوں میں ڈھیروں آنسو لیے بھاگتی ہوئی زربان کے سینے سے لگی کہ ایک پل کو زربان سٹک ہی ہو گیا۔ تم ٹھیک ہو نا بیہا؟ وہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے محبت سے پوچھ رہا تھا۔ وہ بابا، نیچے گاڑی، بابا، میرے بابا! وہ ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں بولی جا رہی تھی اور اسی قدر شدت سے زربان کے گلے زور سے لگی ہوئی تھی۔ زربان اسے ایک دم اپنی باہوں میں بھرے بستر پہ لایا اور اس کا سر تکیے پہ رکھا۔ پیچھے ہٹنے لگا کہ بیہا نے اسے اپنے اوپر گرا گیا۔ ایک پل کو بھی اسے خود سے الگ نہیں کر رہی تھی۔ بابا، مت جاؤ! وہ آنکھیں نیچے رو رہی تھی۔ اس کی بے تحاشا ہچکیاں زربان کے دل کو کچوکے مار رہی تھی۔ یہ وہی لڑکی تھی جو اس سے نفرت کا پرچار کرتے نہیں تھکتی تھی، اور آج اس کی باہوں میں رہنے کو مچل رہی تھی۔ زربان اس کے پاس سے ٹک گیا۔ کہیں نہیں جا رہا بیہا، سو جاؤ اور ریسٹ کرو، میں یہیں ہوں۔ وہ بٹ کراؤن سے ٹیک لگا کے بیٹھا اور اسے اپنے سینے سے لگاتے اپنی گود میں بٹھایا تو وہ پھر سے اس کے گلے کا ہار بنی۔ بابا! وہ رو رہی تھی، ابھی بھی ہچکیاں لے رہی تھی، پر اب اس کے رونے کی شدت میں کمی ہو گئی تھی۔ زربان نے اسے گلاس میں پانی اڈیل کے پلایا، جسے 2 گھونٹ بھر کے وہ چھوڑ گئی۔ زربان کے سینے سے لگے ہی اس نے آنکھیں میچ لیں۔ زربان اس کے بالوں میں ہاتھ چلاتا گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا کہ تبھی بیہا کی بھاری ہوتی سانسوں کو محسوس کرتا وہ اس کو خود سے تھوڑا سا دور کرتے بستر پہ لٹا گیا۔ وہ سوتے ہوئے بھی لرز رہی تھی۔ زربان بھی اسی کے ساتھ لیٹ گیا، اس کے سر کے نیچے بازو رکھے اسے اپنے ہثار میں لیا۔ پہلی بار وہ اسے خود سے قریب کر رہا تھا، ورنہ جب سے یاداشت گئی تھی وہ بار بار اس کے قریب آتی تھی۔ اسے اپنے سینے میں بھینچتا وہ اس کے گالوں میں چہرہ چھپا گیا۔ اس کے بالوں کی مہک کو گہرا سانس بھرتے انہیل کیا تو عجیب سا سرور چھانے لگا۔ وہ اس کے بالوں سے اس کے کان کی لو پہ آتا وہاں لب رکھ گیا۔ ایک کرنٹ سا پورے جسم میں سرایت کر گیا
اور اب کی بار وہ بیہا کی سانسیں بھی گہری کر گیا۔ وہ کسمسا کے اس سے دور ہونے لگی۔ اسی پل زربان آنکھیں کھلتا ہوش میں آیا۔ ایک نظر اس لڑکی کو دیکھا اور جھٹ سے پیچھے ہٹا۔ یہ میں کیا کر رہا تھا؟ اپنے گھنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا وہ اٹھ کے دور جا بیٹھا۔ ہمارے بیچ ایسا کچھ نہیں ہو سکتا، نہ ہی ہمارا رشتہ دیر پا ہے۔ پھر میں کیسے اس کے قریب آ گیا؟ نہیں، مجھے خود کو سنبھالنا ہوگا۔ یہ صرف کچھ پل کے اٹریکشن تھے اور کچھ نہیں۔ وہ آنکھیں نیچے گہرا سانس بھرتے خود کو تسلیاں دے رہا تھا، جبکہ نظریں بار بار بھٹک کے اس بے ترتیب سراپے پہ جا ٹھہر رہی تھیں، جن پہ حق جتانے کے لیے اس کا دل اسے بری طرح اکسا رہا تھا۔ وہ اپنے جذبات سے گھبراتا وہاں سے اٹھتا ڈریسنگ روم میں بند ہوا۔ موبائل پہ ڈاکٹر ارمان کو میسیجز کیے جو اس کا بہت قریبی دوست بھی تھا اور بیہا کا علاج بھی کر رہا تھا۔ اسے فون پہ بیہا کے متعلق تفصیلی بات کر کے اب وہ کچھ حد تک نارمل ہو گیا تھا۔ میٹنگ سے فری ہو کے زربان تھکا ہارا آفس میں آ کے بیٹھا ہی تھا کہ ارمان خان اندر داخل ہوا۔ اس کو دیکھتے زربان کے ماتھے کے بلوں میں اضافہ ہوا تھا اور وجہ اس کی باتیں تھیں جو صبح اس نے اسے فون پہ بولی تھیں۔ اچھا خاصا لمبا چوڑا لیکچر دیا۔ زربان کو لگا وہ بیہا کا کم اس کا زیادہ علاج کر رہا ہے۔ غصے سے زربان نے فون بند کر دیا اور اب ارمان سامنے تھا۔ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ کوئی بھوت ہے تمہارے اندر یا کوئی جن؟ ارمان نے اسے ایک سخت گھوری سے نوازا۔ اس طرح القابات سے کیوں نواز رہے ہو؟ وہ منہ بناتے ماتھے پہ بل ڈالے اسے گھورتے بولا، کیوں مارا تم نے وسیم کو؟ اور وہ بھی اس قدر سخت کہ بیچارے کی دو ہڈیاں کریک ہو گئیں۔ ارمان نے افسوس سے کہا تو اس پل زربان کو سمجھ آئی یہ بیہا کے متعلق نہیں بلکہ دوسری واردات کے متعلق بات کر رہا ہے۔ صرف دو؟ مجھے لگا تھا زیادہ ٹوٹی ہوں گی۔ وہ لاپرواہی سے لیپ ٹاپ آن کرتا اب کی بار سر جھٹکتے بولا، تم باز کیوں نہیں آتے زربان؟ کیوں تمہارے اندر اتنا غصہ بھرا ہوا ہے؟ تھوڑی سی تحمل مزاجی پیدا کرو اپنے اندر۔ اتنا غصہ اچھا نہیں ہوتا، نقصان اٹھاؤ گے۔ ارمان وسیم کو ہاسپٹل میں دیکھ کے آیا تھا جس کی زربان نے اچھی خاصی دھلائی کی تھی۔ خان ابھی لیکچر سننے کے موڈ میں بالکل نہیں ہوں، مجھے کام ہے بہت۔ وہ فوراً ٹوک گیا۔ جتنا کامیاب بزنس مین تھا اس قدر منہ پھٹ اور بدتمیز بھی تھا۔ زیادہ ہیرو بننے کی ضرورت نہیں، اور آئندہ اگر مجھے پتا چلا کہ تم نے بلا وجہ کسی پہ ہاتھ اٹھایا ہے تو… بلا وجہ؟ زربان نے پھر ٹوک دیا، تم جانتے بھی ہو اس نے کیا کیا؟ زربان اب چیئر سے ٹیک لگاتے اسے دیکھنے لگا۔ ارمان خان نے اسے سوالی نظروں سے دیکھا۔ راہ چلتی اس نے اس لڑکی کا دوپٹہ کھینچا۔ میں نے اس کے ہاتھ کی ہڈیوں کو توڑ دیا، بس اتنی سی بات ہے۔ زربان کی بات پہ ارمان کے ماتھے پہ شکنیں نمودار ہوئیں، جیسے وہ زربان کی بات میں چھپے مفہوم کو پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ کون تھی وہ لڑکی؟ ارمان خان کی چھٹی حس نے کام کرنا شروع کر دیا۔ زربان نے ایک نظر اسے دیکھا اور واپس اپنے کام میں لگ گیا۔ اس کی خاموشی پہ وہ سمجھ گیا کہ وہ لڑکی کون تھی۔ ارمان خان غصے سے دروازے کی جانب بڑھا۔ اس میں اس لڑکی کا کوئی قصور نہیں۔ بھابھی بول۔ ارمان خان نے ذرا سی گردن ٹیڑھی کرتے اسے وارن دیتی نظروں سے گھورا۔ مطلب وہ سمجھ گیا تھا وہ لڑکی کون ہے۔ ارمان خان جا چکا تھا، جبکہ زربان نے فون کر کے فوراً گلمینا کو بتا دینا ضروری سمجھا اور وہ فون سنتے پریشان ہو گئی، جبکہ زربان گہری سوچ میں گم ہوا۔ اس نے ارمان سے بیہا کی کنڈیشن کو ڈسکس کرنا تھا، پر وہ تو اپنی کہتے جا چکا تھا۔ اوہ میرے اللہ، مجھے بچا لینا، ہمارا کوئی قصور نہیں، لیکن لالا ہمیں جان سے مار دے گا کہ ہم اس کی بیوی کو لے کے باہر نکلا کیوں؟ گلمینا ارمان کی اکلوتی بہن تھی اور اسے دل و جان سے عزیز تھی۔ زربان بھی اسے بالکل بہنوں کی طرح ٹریٹ کرتا تھا، بلکہ اپنی مرحوم بہن کو اس میں تلاش کرتا تھا، اور ارمان خان زربان کے لیے چھوٹے بھائی جیسا تھا۔ وہ ہمیشہ پیار محبت سے اسے ہینڈل کرتا آیا تھا اور کبھی مینا سے بات کرنے سے منع نہیں کیا تھا۔ یوں تو وہ نقاب کرتی تھی لیکن زربان کے سامنے وہ بنا نقاب کے آ جایا کرتی تھی۔ حال ہی میں ان کی ایک کزن یو کے سے آئی تھی، انتہائی ماڈرن تھی لیکن اسے پاکستان بھیجا گیا ارمان خان کی زندگی میں شامل ہونے کے لیے۔ جیسے ارمان خان نے اپنے نکاح میں تو لے لیا، لیکن اس کا پہننا اوڑھنا، اس کا انداز و اتوار ارمان کو زہر لگتا تھا۔ اس کے لیے عورت وہی تھی جو خود کو 7 پردوں میں چھپا کے رکھتی تھی۔ اس کی خوبصورتی صرف اس کا محرم دیکھے، لیکن اس کے نصیب میں اللہ نے حد درجے ماڈرن لڑکی لکھ دی تھی۔ اب زربان کی بات سننا اس کے اعصاب پہ بجلی بن کے گرا تھا۔ یقیناً اس میں اس لڑکی کی صرف غلطی نہیں ہونی، اس کی منقوہ دعوت نے نظارہ بن کے باہر نکلی ہوں گی، تو مردوں کو تو متوجہ کر ہی لیا ہوگا۔ اب ارمان خان کا خون ڈبل سپیڈ سے دوڑ رہا تھا۔ دونوں جگری دوست تھے اور دونوں ہی جنونی۔ فرق صرف اتنا تھا کہ زربان کو اپنی خوبصورت بیوی سے کوئی جنونی عشق نہ تھا، پر وہ اس کے نام کے ساتھ جڑی تھی، تو اس کا ہر ایکٹ اسے فیل ہوتا تھا۔ جبکہ ارمان خان ایک پوزیسو شخص تھا اور اس کا یہی فنڈا ہوتا کہ جو اس کا ہے وہ بس اس کا ہے، چاہے وہ پھر کوئی چیز ہو یا نہ انسان۔ بیہا کیا بدتمیزی ہے،
پانی کا پائپ اسے کس نے تھمایا؟ مسز توقیر انتہائی غصے کے عالم میں چلائیں، بیہا میڈم پلیز یہ واپس رکھ دیں۔ کرن نے بیہا سے پانی والا پائپ لینا چاہا لیکن وہ کھلکھلاتے ہوئے پورے باغیچے میں چکر لگا رہی تھی، خود بھی گیلی ہوئی تھی، مسز توقیر کو بھی بھگو دیا تھا۔ کرن کا بھی تقریباً یہی حال تھا۔ بیہا نہیں دے گی، بیہا سب کو گیلا کر دے گی۔ وہ کھلکھلاتے ہوئے اچھل کود کر رہی تھی کہ اسی لمحے زربان کی گاڑی گیٹ سینٹر ہوتی دکھائی دے۔ مسز توقیر نے غصے سے لب بھینچے۔ دربان گاڑی سے اترتا سامنے کا منظر دیکھتا ایک پل کو سٹک ہوا تھا۔ مسز توقیر کی آنکھوں میں لکھی تحریر پڑھتا وہ اسی طرف بڑھا جبکہ مسز توقیر وہاں سے واک آؤٹ کر گئی۔ بیہا یہ سب کیا ہے؟ حتی الامکان لہجہ نارمل رکھنے کی کوشش کی۔ بیہا نے اسے دیکھتے ہی مسکان ضبط کرتے اس پہ پائپ سے پانی کی بوچھاڑ برسا دی۔ پل میں زربان مکمل گیلا ہو گیا۔ وہ حیرت سے کھلکھلاتی آفت کو دیکھ رہا تھا جو اب خود پہ پانی ڈالتی بھیگتی جا رہی تھی۔ غصے میں زربان نے آگے بڑھ کے پانی کا پائپ اس کے ہاتھ سے کھینچا اور دور اچھالا۔ بیہا ایک پل کو سہم کے اس کے سینے سے لگی، اپنے ہرنی سی آنکھوں سے اسے دیکھے چلے گئے۔ کرن جلدی سے پائپ کو پکڑے، وہاں سے رفو چکر ہوئی۔ بیہا کو ڈرانا نہیں بابا، اس کی لرزتی آواز سنائی دی۔ وہ زربان کا ضبط آزما رہی تھی اور زربان کی اب بس ہوئی تھی۔ وہ اسے اپنے کندھے پہ اٹھاتا اندر کی جانب بڑھا۔ وہ اس کی شرٹ کو کمر سے تھامے خود کو گرنے سے بچانے کے لیے اسے کس کے پکڑے ہوئے تھی۔ بیہا کو مارنا نہیں۔ وہ اسے روم میں لے جاتا بستر پہ پٹک گیا تو وہ سہم کے پیچھے بیڈ گراؤنڈ سے جا لگے۔ بیہا کھیل رہی تھی۔ بابا بس بہت ہو گئی تمہاری یہ ڈرامے بازی، اپنے دماغ کو ٹھکانے لگا لو بیہا خان، ورنہ میں تمہیں ایسے ٹھکانے لگاؤں گا کہ ڈھونڈتی رہ جاؤ گی خود کو۔ آج تک اس نے کسی کے اتنے ناز نخرے نہیں اٹھائے تھے جتنے اس لڑکی کے اس نے 1 ماہ میں اٹھائے تھے۔ وہ اس کی بیوی تھی، شوہر والے حقوق دینے کی بجائے بچی بنی ہوئی تھی اور اپنی خوبصورتی سے اس کے جذبات میں آگ بھڑکا چکی تھی۔ بیہا روئے گی، وہ رندھے لہجے میں بولی تو زربان غصے سے اس کی جانب بڑھتا اسے دونوں بازوں سے جکڑ گیا۔ چپ، آواز نہ آئے، اگر ذرا سا بھی آنسو بہائے تو سچ میں رونے کی وجہ دے دوں گا۔ وہ ماتھے پہ انگنت بل ڈالے اسے وارن کر رہا تھا اور بیہا نے جلدی سے اس بات میں سر ہلایا تو وہ اس سے دور ہوتا اپنے ڈریس کو دیکھنے لگا جو مکمل ہی بھیگ گیا تھا۔ اپنی شرٹ کے بٹن کو غصے سے کھولتا وہ اسے دور اچھال گیا۔ بیہا نے اس کا اگریسو انداز دیکھا تو مزید سہم گئی۔ وہ باتھ روم میں گھس چکا تھا اور اب ٹھنڈے پانی سے شاور لے رہا تھا جبکہ بیہا جلدی سے کمفرٹر میں گھستی منہ تک اڑ گئی۔ اسے یہ تک احساس نہ ہوا کہ اس کے سارے کپڑے گیلے ہیں۔ وہ بس چھپ کے رونا چاہتی تھی اور اب اس سے مما کی کمی محسوس ہو رہی تھی۔ ہم نے منع کیا تھا، ہم باہر نہیں جانا چاہتا۔ اب دیکھنا لالا تمہارے ساتھ ہمارا بھی کچومر بنا ڈالے گا، مینا نے سہمے ہوئے شنزا سے کہا جس کے کانوں پہ جون تک نارین تھی اور منہ بنا کے دوسری جانب متوجہ ہو گئی۔ تم سن رہا ہے لالا غصے میں بہت، وہ گھر آ رہا ہے، چھپ جاؤ کہیں جا کے، لالا کے سامنے مت آنا ورنہ بہت پچھتائے گا۔ مینا شنزا کو سمجھا رہی تھی جبکہ شنزا نے اسے ہوا میں اڑا دیا تھا اور اپنے موبائل پہ سکرولنگ کرتے مختلف شارٹس دیکھے جا رہی تھی جیسے گلمینا کی بات سے زیادہ وہ شارٹس اہم ہوں۔ کار پورچ میں ارمان خان کی گاڑی رکنے کی آواز آئی تو مینا وہاں سے بھاگی تھی۔ ایک پل کو شنزا کا دل بھی سینے میں بری طرح دھڑکا لیکن اگلے ہی پل وہ سر جھٹک گئی۔ ایک تو زور زبردستی سے پاکستان بھیج دیا گیا اور سونے پہ سہاگا اس کا نکاح بھی اس پٹھان سے کر دیا جو دیکھنے میں تو خوبصورت دلکش باڈی کا حامل بھرپور جوان مرد تھا لیکن اس کا پٹھانوں والا انداز اور بات بات پہ جوش مارنے والا خون، اس سب سے شنزا کو سخت نفرت ہوتی تھی۔ وہ شنزا کو پہلی نظر میں ہی بھا گیا تھا۔ پاکستانی مردوں کی بیوٹی کے بارے میں وہ پہلے سے ہی جانتی تھی۔ ارمان اسے بہت اچھا لگا تھا لیکن اس کا روڈ اور سخت انداز دیکھتے وہ اس سے نالا ہو گئی تھی اور خاص کر یہاں جو پابندیاں لگائی جاتی تھیں ان پہ تو شنزا کو سخت چڑ چڑتی تھی۔ وہ آزاد ماحول میں پلی بڑی تھی، اب ایک دم وہ اپنا پہناوا اپنے رہن سہن کیسے بدلتی، اور ارمان ایک دن میں اسے اپنے رنگ میں رنگتا دیکھنا چاہتا تھا جو فی الحال تو ناممکن ہی لگ رہا تھا۔ وہ دندناتا بنا کسی کی پرواہ کیے سیدھا شنزا کے کمرے میں آیا۔ شنزا گھبرا کے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی، گود میں رکھا موبائل بھی نیچے گرا تھا پر وہاں پرواہ کسے تھی۔ اس وقت وہ سامنے کنچی آنکھوں والے خونخوار بلے کو دیکھ رہی تھی جو بس اس پہ جھپٹنے والا تھا۔ کس کی اجازت سے باہر نکلی تم؟ وہ قدم بقدم اس کی جانب بڑھتا اس کے اوسان خطا کر رہا تھا۔ مجھے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں، وہ ڈرنے کے باوجود آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بولی۔ ارمان خان نے ایک نظر اس کے سراپے پہ ڈالی۔ ہاتھ درجے فٹنگ والی شرٹ کے ساتھ ٹائٹس پہنے بنا دوپٹے کے وہ ارمان خان کے سامنے بے دھڑک کھڑی تھی اور اسے یہ بھی احساس تک نہ تھا کہ اس وقت اس فٹنگ والی شرٹ سے اس کا انگ انگ واضح ہو رہا تھا۔
اس حالت میں باہر گئی تھی۔ ارمان خان کا دماغ ابلنے لگا۔ شہزادہ نے ایک نظر خود کو دیکھا، پھر ارمان خان کو۔ لے کے تو وہ بڑی چادر گئی تھی جو اسے سنبھلنے میں مشکل ہو رہی تھی، لیکن ارمان خان کا خون بھڑکانے کے لیے اس نے اسبات میں سر ہلایا۔ اگلے ہی پل ارمان خان نے اپنی آنکھیں سختی سے میچ کھولنے اور شرر نگاہوں سے اپنی منکوہا کو دیکھا۔ اس کو پہننے کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ جب اپنا ہر رنگ تم نے اس فٹنگ والی شرٹ میں دکھانا تو بنا شرٹ کے ہی پھرا کرو۔ وہ بنا اس کے حسن کو دیکھتا اس کے چہرے پہ پھنکا رہا تھا۔ ارمان خان کا غصے سے لال بھوتا چہرہ دیکھتے وہ ابھی تک اپنا سانس روکے ہوئے تھے۔ سامنے کھڑے شخص کی گرین آنکھیں لال ہو رہی تھیں۔ یہ لاسٹ وارننگ ہے جس پہ میں تمہیں پیار سے سمجھا رہا ہوں۔ اگلی بار ایسا کچھ کیا تو دو آنسو ٹوٹ کے شنزا کے گالوں پہ بہے۔ ارمان خان نے ایک نظر اس کے سراپے پہ ڈالی۔ وہ سانس روکے اسے دیکھی جا رہی تھی۔ ارمان خان نے اپنی نظروں کا رخ ایک بار بھی پھیر لیا اور اس کی کبرڈ کی جانب بڑھتے اس کے لیے ڈریس نکالنے لگا۔ اس کے تقریباً سارے ہی ایسے فٹنگ والے کپڑے تھے۔ انتہا درجے کی گندی ڈریسنگ ہے تمہاری۔ کوئی ایک ڈھنگ کا جوڑا نہیں تمہارے پاس۔ وہ اس کی پوری کبرڈ کو برباد کرتا غصے سے کبرڈ کو بند کرتا اس کی جانب بڑھا جو ابھی ایسے ہی ساکت کھڑی تھی۔ بیڈ سے شال اٹھاتا اسے مکمل ڈھک گیا۔ اس دوران سفید دودھیا انشو سراپا دیکھتے ارمان خان کے جذبات ایک دم بھڑکے تھے، پر وہ نفس کا غلام نہیں تھا، اسے خود بے قابو رکھنا آتا تھا۔ دو آنسو پھر سے ٹوٹ کے شنزا کے گالوں پہ بہے۔ اس نے ایک زور کی ہچکی بھری تھی۔ کب دیکھی تھی اس نے اتنی سختی؟ کسی نے آج تک اس کے پہننے اوڑھنے پہ کوئی تنقید نہیں کی تھی، بلکہ یوکی میں تو وہ پینٹ شرٹ بھی پہن کے باہر نکل جایا کرتی تھی۔ گھر میں اکثر وہ ٹائٹس اور شارٹس پہنا کرتی تھی، پر آج پہلی بار ایک مرد نے اس کے پہناوے پہ نہ صرف تنقید کی تھی بلکہ اس پہ اپنا حق بھی جتایا تھا، اور وہ بھی بہت شدت سے۔ ارمان خان نے ذرا سے جھک کے اس کے گالوں پہ آئے آنسوں کو اپنے ہونٹوں سے نرمی سے چنا تھا۔ شنزا تو پورے جسم اور جان سے کانپ اٹھی۔ پہلی بار ایک مرد کا لفظ اسے ملا تھا۔ وہ اپنی پلکیں جھپکائے بنا یکٹک اسے دیکھی جا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں حیرت دیکھتے وہ اس کی گیلی پلکوں پہ بھی اپنے ہونٹوں کا لمس بکھیرنے لگا۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ وہ زیادہ سختی سے اس نازک لڑکی کے ساتھ پیش آیا ہے۔ اسے ایک دم اپنی غلطی کا احساس جاگا تھا اور اب اپنی سختی کا اثر زائل کرنے کے لیے وہ نرمی سے اسے چھو رہا تھا۔ اب کی بار وہ لرزنے لگی تھی۔ وہ اس کی گالوں پہ آتے اس پہ نرم سے لب رکھ گیا۔ شنزا کا پورا جسم کام پہ جا رہا تھا۔ پہلے شریر غصہ دکھا اور اب اتنی ہی نرمی سے اسے چھو رہا تھا کہ جیسے وہ کانچ کی بنی ہے، کہیں ٹوٹ نہ جائے۔ اس کے لبوں پہ اپنے ہونٹوں کی مہر ثبت گئی تو وہ اپنی آنکھیں میچ گئی۔ اسے ارمان خان کا لفظ برا نہیں لگ رہا تھا، بلکہ دل میں ہلکی ہلکی گدگدی سی ہونے لگی تھی۔ شاید محرم کے عشق کا نشہ تھا جس پہ حاوی ہونے لگا تھا۔ وہ شخص اتنی نرمی برت سکتا تھا۔ اب کی بار شزا حیرت سے آنکھیں کھولے سے دیکھی چلی گئی، جو اب نرم نگاہوں سے ہی اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کی بڑھتی جوت اور اس کی نظروں کا بہکا پن دیکھتے شنزا نے بے اختیار جھرجھری لیتی پلکیں جھکا لی، اور یہی ارمان خان کے دل میں یہ لڑکی اپنا مقام بنا گئی۔ اس کی شرم و حیا، اس کی سادگی اور اس پہ یہ شرمانہ سا روپ صاف ظاہر کر رہا تھا کہ وہ ارمان خان کے لیے اپنے دل میں جذبات رکھتی ہے، ورنہ ارمان خان ابھی تک یہی سمجھتا آیا تھا کہ اسے زبردستی ارمان خان کی زندگی میں شامل کیا گیا۔ اب جب کہ وہ بنا اس کے کہے ہی یہ جان چکا تھا تو پھر سختی کا جواز ہی ختم ہو جاتا تھا۔ وہ نرمی، پیار، محبت سے اسے ہینڈل کر سکتا تھا، اور ارمان کو یقین تھا یہ پیار سے سن لے گی۔ میں تمہارے لیے ڈریسز اور آرڈر کرتا ہوں، اپنی مرضی، اپنی من پسند سے، جو تم پہ بہت اچھے لگیں گے۔ وہ اسے پیار سے کہتا اس کے دل کی دھڑکنوں میں انتشار برپا کر گیا۔ تم پہنو گی نا؟ ارمان نے بہت دھیرے سے سرگوشی کرتے محبت سے پوچھا۔ وہ جس قدر غصے میں آیا تھا اب اسی قدر ٹھنڈے ٹھار لہجے میں بات کرتا شنزا کو پاگل کر رہا تھا۔ بتاؤ نا۔ پل پل بدلتا اس کا روپ شنزا کو سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن ڈر ابھی بھی دل میں تھا۔ فوراً اسبات میں سر ہلا دیا تو ارمان خان شدت سے اس کی گلابی لبوں پہ جھکا تھا۔ اس کا یوں اتنی آسانی سے مان جانا ارمان خان کو پاگل ہی کر گیا تھا۔ غصہ تو جھاگ کی طرح بہہ گیا تھا، اب صرف جنون اور شدت اور پاگل پن بچے تھے۔ اسے ہاتھ سے کھینچتے قریب کیا تو وہ کرنٹ کھاتی پیچھے ہٹی تھی، لیکن ارمان نے اسے پھر سے اپنی طرف کھینچا اور آنکھوں ہی آنکھوں میں وارن کیا۔ وہ پھر سے سہم گئی۔ وہ ننھی سی جان ہستی وہ ہیکل خان کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتی تھی۔ وہ اس پہ مکمل اپنا حق جتائے اسے اچھی طرح باور کروا گیا تھا کہ وہ صرف اس کی ہے۔ اسی پل ارمان خان کو اپنی حد سے زیادہ بڑھی بے قراری کا ادراک ہوا۔ وہ اس لڑکی کو توڑ دیتا اگر مزید آگے بڑھتا۔ بہت مشکل سے خود پہ قابو پاتے وہ اس کی گردن میں گہرا سانس بھرتے ذرا سا پیچھے ہٹا تھا۔ وہ اسی کے سہارے کھڑی تھی، اگر وہ اسے چھوڑتا تو شنزا زمین بوس ہو جاتی، اور پھر بہت خاموشی سے دروازے کی جانب بڑھتا۔ دروازے کے لاک پہ ہاتھ رکھا، پھر اس کی طرف پلٹا۔ ڈریسنگ روم میں جاؤ، وہی حق جتانے والا انداز کہ صرف میں ہی اسے دیکھوں
کوئی اور نہ دکھے۔ وہ کانپتے ہوئے آگے بڑھی لیکن ٹانگوں میں جان ہی نہیں بچی تھی۔ ساری جان وہ نکال کے لیے گیا تھا۔ ارمان خان واپس اس کی طرف بڑھا اور اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ سیدھا ڈریسنگ روم میں لے جاتے اسے کھڑا کیا۔ ابھی چینج کر لو، کوئی سا بھی ڈریس پہن لو، شام تک تمہاری ضرورت کی ہر چیز تمہیں مل جائے گی، میں منگوا لوں گی۔ آپ؟ وہ ایک دم بولتے اسے دیکھتی چپ ہوئی، کیونکہ وہ اس کی سانسوں سے بھی زیادہ قریب آن کھڑا ہوا تھا۔ جس طرح میرا تم پہ حق ہے اور میں نے ابھی جتایا ہے، ٹھیک ویسے ہی تمہارا بھی مجھ پہ پورا حق ہے اور تم وہ جتا سکتی ہو۔ میں صرف حق لینے تک محدود رہنے والا بندہ نہیں، پورا پورا فرض بھی ادا کروں گا۔ وہ ایک ایک لفظ پہ زور دیتے اس کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب کر گیا۔ جاتے جاتے وہ پھر سے پیار بھری جسارت اس کے لبوں سے کرتا فوراً وہاں سے باہر نکل گیا۔ مزید کھڑا رہتا تو نہ جانے کیا سے کیا کر دیتا۔ خود پہ ضبط اب مشکل ہو گیا تھا۔ اس کے جاتے ہی شنزا نے گہرا سانس بھرا اور مرر کے سامنے اپنا آپ دیکھنے لگی۔ وہ اس کے رخسار شہرگ پہ اپنی شدتوں کے نشان چھوڑ کے جا چکا تھا۔ بے اختیار اس کے لبوں نے مسکان کو چھوا۔ اسے کچھ بھی برا نہیں لگا تھا۔ ارمان جیسا خوبصورت اور ہینڈسم اور بھرپور جسامت کا مالک شخص دل و جان سے اس کا ہوا تھا تو وہ کیوں نہ اسے سوچتی۔ پہلی بار کوئی اس کے اتنا قریب آیا تھا کہ اسے اپنے حواس میں رہنے ہی نہ دیا تھا۔ وہ گہرا سانس بھرتی مسکرا رہی تھی۔ تمہاری بیوی بہت خوبصورت ہے۔ اس کی کمر کے خم کا تل تو اف۔ ایک میسج موصول ہوا تھا زربان کو۔ اس وقت وہ غصے میں گھر سے نکلا تھا، ابھی گاڑی میں ہی تھا اور ڈرائیو کرتا نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچ گیا کہ اپنے موبائل پہ آئے میسج کو دیکھ کے اس کے خون میں ابال اٹھے۔ میری بیوی ہے بیہا، اور یہ کون؟ وہ اسی پل گاڑی کی اسٹیئرنگ گھماتا واپس گھر کی طرف گاڑی موڑ چکا تھا۔ وہ بہت تیزی سے ڈرائیو کرتا گاڑی گھر کے اندر انٹر کرتا تیزی سے باہر نکلا اور سیدھا اپنے کمرے کا رخ کیا۔ دھاڑ سے دروازہ کھولا تو سامنے ہی بستر پہ وہ وجود سکڑا ہوا دکھائی دیا۔ دل کو ایک دم سکون سا ملا۔ تمہاری بیوی کی کمر کے خم کا تل؟ اگلے پل وہ آگے بڑھا اور بیہا کے وجود سے کمفرٹر کو الگ کیا تو وہ لرز رہی تھی۔ زربان نے جھک کے اس کا ماتھا چھوا تو وہ ٹھنڈی برف بنی ہوئی تھی۔ کپڑے اس کے ابھی بھی گیلے تھے۔ او گاڈ، یہ انہیں گیلے کپڑوں میں سو گئی؟ ایڈیٹ۔ وہ لب بھینچے اسے کمر سے تھامے اونچا کر گیا تو وہ سکڑ کے اس کے سینے میں چھپی۔ زربان ماتھا مسلتا اس کے کپڑے چینج کرنے لگا۔ اس کا نائٹ ڈریس پہناتے نہ جانے کیوں اس کا دل میں سمائی کہ وہ بیوی کی کمر کے خم پہ وہ تل دیکھے۔ کیا واقعی کوئی تل ہے جو شوہر ہے اسے پتہ نہیں اور کسی اور کو؟ جیسے ہی اس نے بیہا کو کمر کے بل لٹایا اس کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ اس کی کمر کے خم کو دیکھتا اس کے دل میں سکون اتر رہا تھا کیونکہ وہاں کوئی تل نہیں تھا۔ وہ انگلی کی پوروں سے اس کی کمر کو چھوتا اپنے احساسات میں بدلاؤ محسوس کر رہا تھا۔ بیہا کی سرداہیں بلند ہوئیں۔ زربان نے ایک نظر اسے سیدھا کرتے بغور اسے دیکھا جو آنکھیں نیچے لرزتے ہوئے گہرے سانس بھر رہی تھی۔ اگلے ہی پل زربان کا ہاتھ اپنی شرٹ کے بٹن پہ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ صحیح وقت نہیں۔ بیہا کی یادداشت جا چکی ہے اور جب اس کی یادداشت واپس آئے گی تو شاید وہ اسے اپنا شوہر ماننے سے انکار کر دے اور اس عمل کے لیے معاف بھی نہ کرے۔ پر وہ پھر بھی اس پہ جھکا تھا۔ وہ سردی سے لرزتی ہوئی اس کے سینے میں بار بار چپتی جا رہی تھی۔ جب زربان اس پہ مکمل چھاتا اپنا حق لے چکا تھا، وہ جس قدر ٹھنڈی تھی اب اس کا پورا جسم تپ رہا تھا۔ وہ اسے اپنے سینے سے سختی سے لپٹا گیا۔ اس کی بیوٹی بون پہ لب رکھے وہ اس پہ شدتیں نچھاور کرتا چلا گیا۔ صبح ہوئی تو سورج کی کرنوں نے کمرے میں بسیرا کر لیا۔ زربان نے دھیرے سے بیہا کا سر سائڈ تکیے پہ رکھا۔ اس کا بخار چیک کیا۔ اب اس کے جسم کا ٹمپریچر نارمل تھا۔ اٹھ کے بیٹھتے وہ گہرا سانس بھر گیا۔ گزری رات کے لمحات اس کی آنکھوں کے پردوں پہ گھومنے لگے۔ مجھے خود پہ کنٹرول رکھنا چاہیے تھا۔ وہ جیسے اب پچھتا رہا تھا۔ ایک نظر بیہا کے معصوم چہرے پہ ڈالی اور اس کے گال پہ جھک تو اپنے لبوں کا لمس بکھیرنے لگا۔ تم نے اپنی چھوٹی سی جان کے ساتھ بہت ظلم کیا بیہا۔ اب تم چاہ کے بھی مجھ سے دور نہیں جا سکتی۔ وہ ایک عجیب سے سرور میں گھر چکا تھا جیسے اس لمحے بیہا کے علاوہ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس کا دماغ بھلے 10 سال کا تھا لیکن وہ فزیکلی ینگ اینڈ فٹ تھی اور اس کی قربت میں زربان نے سکون پایا تھا اور وہ دل سے اس بات کا اظہار خود سے کر رہا تھا۔ ناشتے کی ٹیبل پہ وہ بیہا کو اپنے ساتھ لایا تھا۔ شاور لے کے زربان کے سلیکٹ کی ڈریس میں وہ اس کی ہمراہ نکھری نکھری سی بالکل اس کے رنگ میں رنگی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ مسز سوکیر نے آنکھیں چھوٹی کرتے ان دونوں کو دیکھا۔ دونوں کے چہرے پہ عجیب سی طمانینت تھی۔ دونوں ہی بے انتہا خوبصورت لگ رہے تھے۔ بیہا کو زربان خود ناشتہ سرو کر رہا تھا۔ موبائل پہ آتی کال سنتا وہ ایکسکیوز کرتا اٹھا۔ رات کو ان نون نمبر سے آئے میسج کو وہ بھولا نہیں تھا۔
اس نے اپنے خاص آدمی سے اس کا ڈیٹا اکٹھا کرنے کا کہا تھا۔ وہ نمبر کسی بٹ کے نام پہ تھا۔ زربان فوراً سمجھ گیا۔ اب اسے اپنا لائحہ عمل تیار کرنا تھا کہ اسی لمحے اسے ارمان خان کی کال آئی۔ آج رات اس کی شادی تھی۔ نکاح تو ہوا تھا، بس رخصتی لے رہا تھا۔ کچھ زیادہ جلدی نہیں ہو رہا یہ سب؟ کہاں تو وہ بیہا کو دیکھنا گوارا نہیں کرتا تھا اور اب کیسے اس کو کھلا پلا رہا ہے۔ وہ گہری سوچ میں پڑ گئی، لیکن زبان سے خاموشی رہی۔ ماما، رات کو ارمان کی شادی کا انویٹیشن آیا ہے، آپ بھی ساتھ چلیے گا، زربان نے سرسری سے انداز میں کہا۔ بیہا بھی جائے گی شادی والے گھر؟ اچانک سے وہ بولتی اسے چونکا آ گئی۔ اسے لے جاؤ، اس کا جانا زیادہ ضروری ہے۔ مسز توقیر منہ بناتے اٹھ گئی۔ بیہا نہیں جائے گی، وہ آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو لیے بولی۔ نہیں، بیہا جائے گی۔ زربان نے اس کا ہاتھ ہمیں اپنے لبوں سے لگا لیا۔ وہ کیسے اب اس سے نظریں چرا سکتا تھا جبکہ اسے اپنا حق بھی لے چکا تھا۔ اب تو وہ اسے مزید عزیز ہو گئی تھی۔ ایسی حالت میں اس نے زربان کی جنونی شدتیں سہی تھیں اور پھر بھی پرسکون تھی، ورنہ زربان کو یہی لگا تھا وہ صبح ہوتے کافی شور کرے گی۔ وہ کرن کو بیہا کے لیے خاص ہدایہ دیتا آفس کے لیے نکل گیا، جبکہ حقیقت میں وہ اس بٹ کا پتہ صاف کرنے گیا تھا جو اسے فون پہ ڈسٹریکٹ کر رہا تھا۔ ہو نہ ہو، مجھے لگتا ہے تایا جان کے ایکسیڈنٹ کے پیچھے بھی اس بٹ کا ہاتھ ہے، اپنے دوست ڈی ایس پی مہراب سے کہتے وہ لب بھیج گیا۔ آج سب خلاصہ ہو جائے گا۔ مہراب نے گاڑی ڈرائیو کرتے زربان سے کہا اور پھر کچھ ہی دیر میں بٹ کے اڈے پہ حملہ کرتے اسے اپنی کسٹڈی میں لے لیا۔ پولیس کی ہیوی چترول پہ اس کی زبان فر بولنے لگی۔ تایا جان کے ایکسیڈنٹ سے لے اب تک کے سارے کام اسی بٹ کے تھے اور اسی بٹ کے پیچھے کون سا شخص تھا، اس کا نام سنتے زربان کا دماغ بھگ سوڑا۔ میں زربان کو پسند نہیں کرتی بابا جان، مجھے فرجاد پسند ہے، فرجاد ہاشمی۔ ہاں، یہی نام تھا جو وہ بھول گیا تھا، یہی وہ نام تھا جو بیہا نے باپ کے سامنے بولا تھا کہ بیہا کو وہ پسند ہے۔ زربان کے دماغ کی نسیں پھٹنے کے قریب ہوئی، لیکن اس نے بہت حد تک خود کو قابو کیا۔ ہر رات کو وہ بیہا کو لیے ارمان کی شادی میں گیا۔ وہ بے حد سنجیدہ تھا، جبکہ بیہا بچوں کی طرح خوش ہوتی شرما بھی رہی تھی، پر اب زربان کو سب سمجھ برا لگ رہا تھا۔ یہ لڑکی صرف جسم سے اس کی ہوئی تھی، اس لڑکی کا دل کسی اور کے لیے دھڑکتا تھا۔ یہ احساس جان لیوا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ کیوں منہ لٹکایا ہوا ہے؟ ارمان نے اس کو اس قدر چپ دیکھتے پوچھ لیا۔ زربان نے ارمان کو سب کچھ مختصراً بتا دیا۔ ارمان بھی کچھ دیر کو چپ سا ہو گیا۔ یار، ہو سکتا ہے بیہا کی یادداشت واپس ہی نہ آئے اور وہ ساری زندگی تمہارے ساتھ ہی رہے، اور یہی میں نہیں چاہتا ارمان۔ زربان نے ایک نظر دور کھڑی اس حسینہ کو دیکھا جو سب میں منفرد دکھائی دے رہی تھی۔ اس کی آنکھیں ہمیشہ ہی زربان کو سب سے الگ لگتی تھی۔ کیا چاہتے ہو پھر؟ میں نے تو جتنا اس کیس کو اسٹڈی کیا ہے، بیہا کے برین کا میموری والا حصہ بری طرح ڈیمیج ہوا ہے۔ میڈیسنز لینے کے باوجود اس کی یادداشت کا کوئی حصہ بھی ابھی تک امپروو نہیں ہوا، سوائے اس کے کہ اب وہ کچھ حد تک پرسکون ہے۔ ارمان کی بات پہ زربان نے لب بھینچے بیہا کو دیکھا جو معصومیت سے کھلکھلا رہی تھی۔ واپسی پہ زربان گاڑی میں بہت چپ سا تھا۔ بیہا بار بار اسے دیکھتی اور شرمیلی سے مسکان دیتی، اور پھر ایک دم سے زربان کے کندھے پہ سر ٹکا دیا۔ زربان بری طرح چونکا۔ بیہا کو نیند آ رہی ہے۔ ایک دم سے زربان کا دھیان بھٹکا اور گاڑی ان بیلنس ہوتی ایک درخت کے ساتھ جا لگی۔ بیہا کی چیخ نکلی، لیکن بہت دیر ہو گئی تھی۔ خان، رک جائیں پلیز، وہیں۔ وہ جو کمرے میں داخل ہوتا قدم بقدم اس کی جانب بڑھ رہا تھا، گھبرا کے وہیں تھما۔ قریب نہیں آنا پلیز، آپ قریب آتے ہیں میری جان پہ بن جاتی ہے۔ وہ کچھ دن پہلے والی اس کی جسارتوں کو یاد کرتے جھرجھری لے گئی۔ تمہاری جان کی ایسی کی تیسی، میں کہوں پتہ نہیں کیا ہوا ہے۔ شادی کی پہلی رات ہے، سب کچھ کنٹرول سے باہر ہو رہا ہے اور میڈم کو جان کی پڑی ہے، اور جو میری جان نکل رہی ہے وہ… اچانک سے اس کے پاس آتے وہ اسے کھڑا کرتا اپنے سینے سے لگا گیا۔ اس کی نازک سی جان سینے میں اٹکی تھی، جبکہ وہ اسے آئینے کے سامنے لے جاتے اپنا اور اس کا عکس آئینے میں دیکھ رہا تھا۔ دونوں ہی ایک دوسرے کو مکمل کرتے تھے۔ اگلے ہی لمحے وہ ایک گولڈ کی مالا اس کے گلے کی زینت بنا گیا۔ وہ جانتا تھا شنزا بہت زیادہ گھبرا رہی تھی، اس لیے پہلے وہ اسے ریلیکس کرنے کا سوچ رہا تھا۔ کیسی لگی؟ وہ اس کا ہاتھ تھامے اپنی جانب کھینچتے کمرے کے درمیان میں آن کھڑا ہوا۔ بہت پیاری ہے، لیٹس ڈانس۔ وہ ہلکا ہلکا سا میوزک آن کرتا اپنی سہاگ رات پہ اپنی دلہن کے ساتھ رومانٹک ڈانس کرنا چاہ رہا تھا۔ اس کے آفر پہ شنزا بلش کرتے اپنا نازک ہاتھ اس کے مضبوط ہاتھ کی مضبوط گرفت میں تھما گئی۔ ارمان نے اس کی کمر پہ دونوں ہاتھوں کو رکھے اس کو اپنے بے حد قریب کرتے گول راؤنڈ لیا
اور ساتھ ہی اس کا بھاری کامدار دوپٹہ اتارتا ایک طرف رکھ گیا۔ شنزا کا پورا جسم لرزنے لگا تھا۔ اتنا وائبریٹ کیوں کر رہی ہو؟ ارمان خان نے اس کی گردن میں مجھ چھپاتے دھیرے سے کہا۔ آپ اتنے پاس آ رہے ہیں، دل کو کچھ کچھ ہو رہا ہے۔ وہ سر جگہ شرماتے بولی۔ کیا ہو رہا ہے؟ وہ بھی شرارت پہ آمادہ ہوا۔ پتہ نہیں، یہاں سے عجیب سی سنسنی دوڑتی یہاں جاتی ہے۔ وہ اپنے دل کے مقام پہ ہاتھ رکھ کے پیٹ پہ لے گئی۔ بٹر فلائز۔ وہ اس کی گردن پہ جھکتا اپنا لفظ بکھیرنے لگا۔ شنزا کی سانسیں گہری ہوئی۔ وہ اسی لیے بستر پہ آیا تھا، وہ اس کے لیے سکون کا باعث تھی۔ وہ سوچتا تھا اور واقعی وہ اس کا سکون بن گئی تھی۔ صرف فرق اتنا بڑا تھا کہ وہ ٹاکسک ہونے کے بجائے محبت سے اپنے رشتے کو پروان چڑھا رہا تھا، اور جب مرد عورت کے لیے پسندیدہ مرد بن جاتا ہے تو وہ اپنا سب کچھ اس پہ نچھاور کر دیتی ہے۔ وہ ہاسپٹل کے کوریڈور میں بیٹھا اس وقت بری طرح زخموں سے چور تھا۔ بیہا ICU میں تھی۔ زربان کا دل چاہا کہ وہ ارمان کو فون کر کے بلا لے، لیکن آج اس کی شادی ہوئی تھی، اس لیے ارادہ ترک کر دیا۔ کیسے ہوا سب؟ DSP محراب وہاں پہنچ چکا تھا۔ زربان کے ماتھے پہ پٹی بندھی ہوئی تھی اور بازو بھی زخمی ہوا تھا۔ اس نے بیہا کو بہت کوشش کرتے بچانا چاہا، لیکن بیہا بنا سیٹ بیلٹ کے بیٹھی تھی، جس وجہ سے وہ بری طرح اپنی سیٹ سے اچھلی تھی۔ اس کے سر پہ بہت سخت چوٹ آئی تھی۔ وہ بے ہوش تھی۔ ڈاکٹر اسے ہوش میں لانے کی کوشش کر رہے تھے۔ کسی نے گاڑی کی بریکس فیل کر دی تھی۔ زربان کی بات پہ محراب کے لب بھینچے۔ ڈونٹ وری، پتہ چل جائے گا۔ اس کے پیچھے کون ہے؟ بھابھی کیسی ہیں؟ وہ اس کا کندھا تھپ تھپاتا پوچھ رہا تھا۔ ہوش نہیں آ رہا یار، نہ جانے کیا ہو گیا یہ سب۔ آخرت میں تایا جان کو کیا منہ دکھاؤں گا کہ ان کی بیٹی کی حفاظت نہ کر سکا؟ پتہ نہیں کیسے میں لاپرواہ ہو گیا۔ اور اسے سیٹ بیلٹ۔ زربان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ خود کو سزا دے دے۔ ڈونٹ وری، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ کے ہر کام میں بہتری چھپی ہوتی ہے۔ اور پھر وقت نے ثابت کیا کہ اس میں زربان کے لیے بہتری تھی یا نہیں، لیکن بیہا کے لیے سب کچھ بدل گیا۔ اس کی یادداشت واپس آ گئی تھی۔ صبح تک اسے ہوش آ گیا تھا۔ اسے اسپیشل روم میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ زربان اس کے پاس روم میں آیا تو وہ جیسے اس کو جھپٹنے کو پڑے۔ کہاں ہے میرے بابا؟ کہاں ہے میرے بابا؟ وہ اس کا گریبان جھنجھوڑتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ زربان نے زخمی نظروں سے اسے دیکھا تو ثابت ہوا محبت کی عمر بس اتنے ہی لکھی تھی رب نے۔ زربان سلطان میرے بابا، وہ چلائے۔ زربان کا جی چاہا اپنے طریقے سے اس کی زبان کو قابو میں کرے، لیکن اس کی حالت کا خیال کرتا وہ لب بھینچ گیا۔ تبھی ارمان تیزی سے اندر داخل ہوا۔ بیہا، زربان، تم دونوں ٹھیک ہو؟ ارمان نے انہیں صحیح سلامت دیکھتے گہرا سانس بھرا۔ کیسے دوست ہو تم؟ ایکسیڈنٹ ہوا؟ اطلاع تک دینا ضروری نہیں سمجھا؟ ارمان نے دکھ سے زربان کی حالت دیکھتے کہا۔ بیہا نے خالی خالی نظروں سے ارمان کو دیکھا، جیسے پہچاننے کی کوشش کر رہی ہو۔ کیا ہوگا؟ اتنا چپ چپ کیوں ہے؟ ارمان کو کچھ غلط ہونے کا احساس جاگا۔ اس نے ایک نظر بیہا کو دیکھا۔ اوہ شٹ! وہ ایک پل میں سب سمجھ گیا۔ اپنی ڈرپس اتارتی بیہا نے پلٹ کے اپنا بیگ وہاں سے اٹھایا اور باہر نکلتے چلی گئی۔ کیا اس کی یادداشت واپس آ گئی؟ ارمان کے پوچھنے پہ زربان نے لب بھینچے۔ پلیز یار دیکھو اسے، کہاں جا رہی ہے؟ آئی تھنک اپنے گھر واپس جا رہی ہے۔ اسے چھوڑ دو، زربان نے تھکے ہار انداز میں کہا تو ارمان فوراً اس کے پیچھے لپکا۔ بیہا نے اس کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا، لیکن ارمان نے اسے منا ہی لیا اور اسے اس کے گھر چھوڑنے پہنچ گیا۔ میرے بابا اس دنیا میں نہیں رہے، مجھے کسی نے بتایا ہی نہیں، ان کا جنازہ بھی ہو گیا۔ وہ رو رہی تھی۔ 2 ماہ پہلے ہی کار ایکسیڈنٹ میں ان کی ڈیتھ ہوئی اور اس میں تمہاری یادداشت چلی گئی، اسی لیے تم کچھ یاد نہیں رہا۔ آج یادداشت واپس آ گئی، یہ تو معجزہ ہی ہو گیا۔ ارمان نے دھیرے سے اسمائل دی۔ وہ نیچے اترنے لگی کہ ایک دم تھم گئی۔ وہ زربان، کیا وہ بھی میرے ساتھ تھا؟ بیہا نے زربان کی چوٹیں دیکھی تھیں، اس لیے پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ ایک پل کو دونوں کے بیچ خاموشی چھا گئی۔ تم 2 ماہ سے اس کے ساتھ ہو بیہا، اور تمہارا علاج میں ہی کر رہا تھا۔ اس کی بات سنتے بیہا کا دل یکبار کی دھڑکا۔ وہ بہت کچھ کہنا چاہتی تھی، پر خاموشی سے گاڑی سے اترتی اندر کی جانب بڑھ گئی۔ او میرے اللہ، میرے دوست کی ازدواجی زندگی کو آسان بنا۔ وہ دل ہی دل میں زربان کے لیے دعا کر گیا، جبکہ موبائل پہ آتی شنزا کی کال دیکھتا ایک سکون اترا دل میں۔ وہ صبح صبح اسے سوتے میں ہی چھوڑ آیا تھا۔ اچانک زربان کے ایکسیڈنٹ کی خبر ملی تو وہ سوچے سمجھے بنا کسی کو بتائے بغیر گھر سے نکلا تھا۔ اب اسے واپس اپنے شریک حیات کے پاس جانا تھا، کیونکہ زربان اب گھر جا چکا تھا اور اس نے اب مزید کسی سے بات نہیں کرنی تھی، اس لیے وہ اسے کچھ وقت کے لیے اکیلا چھوڑ گیا۔ 1 ماہ بعد دن کچھ سس روی سے چل رہے تھے۔ دونوں کے زخم بھر گئے تھے، پر دل دونوں کے ہی ابھی تک بھاری تھے۔
اچانک بیہا کی طبیعت خراب ہوئی تو وہ ہاسپٹل پہنچ گئی۔ وہاں جا کے اسے پتہ چلا وہ پریگننٹ ہے۔ کچھ پل تو اسے یقین ہی نہ آیا۔ وہ رپورٹس لیے سیدھی زربان کے آفس میں پہنچی، جہاں وہ ایک میٹنگ میں مصروف تھا۔ اس نے دھاڑ سے دروازہ کھولا۔ سبھی کی نگاہ اس پہ جا ٹکی۔ کتنے بڑے چیٹر ہو تم، شرم تو ذرا بھی نہیں، کیا سوچ کے مجھ سے فزیکل تعلق بنایا؟ وہ اتنے بے دھڑک طریقے سے سب بولے گی، زربان کو یقین نہ آیا۔ اس نے پلک جھپکتے سب کو باہر بھیجا۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ ہوش میں تو ہو؟ سب کے جانے کے بعد وہ غصے سے اس کی جانب بڑھا۔ ہوش میں تو اب آئی ہوں مسٹر زربان، جب تک ہوش و حواس کھوئے ہوئے تھے آپ نے صحیح میرا ناجائز فائدہ اٹھایا اور مجھے پریگننٹ کر دیا۔ وہ روتے ہوئے رپورٹس اس کے سینے پہ مار گئی۔ زربان کی تو ایک دم آنکھیں حیرت سے کھلی رہ گئی۔ وہ روتے ہوئے پلٹی تھی کہ زربان نے ایک دم سے اسے کلائی سے تھام اپنی جانب زور سے کھینچا۔ کیوں اتنا ہائپر ہو رہی ہو؟ بیوی ہو تم میری، حق تم سے لے لیا تو کون سی ایسی قیامت آ گئی؟ وہ اس کے آنسو پیار سے پہنچتا بولا تو وہ ماتھے پہ گھوری ڈال دی۔ کتنے برے ہو تم، جانتے بھی تھے میری یادداشت چلی گئی ہے، پھر بھی تم نے مجھ سے کیسے اپنا حق؟ وہ بات مکمل نہ کر پائے۔ کیسے لیا یہ جاننا ہے؟ وہ جو اس کے آگے بے باکی سے بولنے پہ شدید غصے میں آیا تھا، اس کی پریگننسی کی خبر پہ فوراً سے ہی خود کو کنٹرول کر گیا۔ چلو پھر گھر، وہیں بتاتا ہوں۔ وہ اس کو کلائی سے تھامے باہر لایا۔ بیہا گھبرا گئی، پر اس کے ساتھ ہنچی چلی گئی۔ اسی لیے گھر پہنچا تو مسز توقیر نے بہت پیار سے اسے ویلکم کیا، کیونکہ زربان میسج پہ انہیں دادی بننے کی نوید سنا چکا تھا، اور ان کے لیے تو آج عید کا دن تھا۔ ان کی دیرینہ خواہش پوری ہو رہی تھی، کیونکہ جب زربان نے بیہا سے نکاح کرتے اسے گھر لایا اس کی یادداشت آ چکی تھی۔ مسز توقیر اپسیٹ ہو گئی تھی کہ ایسے کیسے ان کا بیٹا اپنا ازدواجی تعلق آگے بڑھائے گا اور نسل آگے چلے گی، پر سب خدشات آج دور ہو گئے تھے۔ مسز توقیر نے اس کا ماتھا چوما اور اسے خاندانی کنگن پہنا کے اسے اپنے خاندان کی بہو تسلیم کر لیا۔ مجھے واپس جانا ہے۔ زربان روم میں آیا تو وہ ناراضگی سے بولی۔ زربان نے اپنی شرٹ کے بٹن کھولے، مخمور نگاہوں سے اسے دیکھا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ ایک دم سٹ پٹا گئی۔ خود ہی تو کہا جاننے کیسے حق لیا؟ وہ اپنی شرٹ پینٹ سے نکالتا دور اچھال گیا۔ مجھے نہیں جانا، دیکھو پاس نہیں آنا، میں پریگننٹ ہوں، مجھے کیئر کی ضرورت ہے۔ وہ جلدی جلدی سے بولتی گھبرائی۔ اس کی بات پہ زربان کا کہکا بلند ہوا۔ اس کے دونوں اطراف ہاتھ رکھتا اس کا ماتھا چوم گیا۔ تھینک یو سو مچ میری چھوٹی سی جان۔ وہ اس کی ناک کی ٹپ پہ لب رکھ گیا۔ تم جانتے تھے کہ میں کسی اور سے، پھر کیسے مجھے اپنا لیا؟ وہ دل میں آئی بات زبان تک لے آئی۔ زربان کا چہرہ ایک دم سپاٹ ہوا۔ ان لبوں پہ صرف میرا نام اچھا لگتا ہے بیہا۔ وہ اس کے لبوں پہ اپنا لفظ بکھیرتا غرایا۔ اور رہی بات اس شخص کی، اس نے تایا جان کا ایکسیڈنٹ کروایا، کیونکہ انہوں نے اسے دھمکی دی تھی کہ اگر اس نے تمہارا پیچھا نہ چھوڑا تو وہ سب اسے جیل پہنچا دیں گے۔ تو اس نے وہ سب، زربان کی بات مکمل ہونے سے پہلے وہ اس کے سینے سے لگ گئی۔ I'm sorry، میں نے تمہیں کیا کچھ نہیں کہا، اور تم نے ان 2 ماہ میں مجھے اتنا سنبھالا۔ اس کا یہ انوکھا انداز دیکھتی زربان حیرت زدہ ہوا۔ مطلب تم ناراض نہیں؟ وہ اسے اپنے سامنے کر گیا۔ ہی میں ناراض، لیکن جب سب کچھ کر لیا، کیا مجھے ساری سچائی بتا نہیں سکتے تھے؟ وہ آنسو پہنچتے منہ بنا گئی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ تم اپنا دل زبردستی میری طرف مائل کرو۔ وہ اس کے گرد باہیں حمال کرتا پیار سے بولا تو وہ تو ہو گیا۔ رات کو سوتے ہوئے مجھے عجیب سی کمی محسوس ہوتی رہی، دن بھر بے چینی، جیسے کچھ جھوٹ کیا ہو، اور جب مجھے یہ پتہ چلا میں پریگننٹ ہوں، مجھے اتنا غصہ آیا تم پہ کہ میں بتا نہیں سکتی۔ وہ اس کے سینے پہ مکہ جڑ گئی۔ کیوں؟ غصہ کیوں؟ اسے سینے میں بھینچ گیا۔ یادداشت تو میری گئی تھی نا، اور جب یادداشت واپس آئی مجھے پتہ نہیں تھا، لیکن تم تو جانتے تھے نا، جو بیج بویا اس کا پھل بھی ملے گا۔ پھر مجھے اکیلا کیوں چھوڑا؟ اس کی بات پہ زربان کے کانوں سے دھواں نکلا۔ بہت خطرناک ہو تم یار، کتنے مزے سے سب بول دیتی ہو۔ اس کی بات پہ اگلے پل بیہا نے اس کے گال پہ زور سے کاٹا۔ مجھے اب سارے بدلے لینے ہیں، تم سے گن گن کے۔ اچھا چلو پھر سٹارٹ ہو جاؤ۔ سب سے پہلے یہاں لو بائٹ، یہاں لو بائٹ بناؤ۔ وہ اپنے رخسار کی طرف اشارہ کرتے بولا تو بیہا نے فوراً آگے ہوتے اس کے رخسار پہ دانت کاڑے کہ زربان بلبلا کے رہ گیا۔ اب میری باری۔ وہ اس کے پیچھے ہوتے ہی اسے بستر پہ گرا گیا، لیکن بہت احتیاط سے اس کو اپنے ہتھ میں لیتا وہ اسے آج ہوش و حواس میں اپنا بنا رہا تھا، اور بیہا کو یوں محسوس ہو رہا تھا جس سے پہلی بار زربان اسے چھو رہا ہو۔ ایک عجیب سا سرور چھا رہا تھا۔ زربان نے صبر سے کام لیا۔ جیسے اسے فرجاد ہاشمی کا پتہ چلا، اس نے بیہا کی دولت کے نشے میں ایکسیڈنٹ کروایا، اس بات سے انجان کے بیہا بھی ساتھ ہے۔ اس نے اسے پولیس کے تھرو کڑی سزا دلوائی، تبھی تو وہ بیہا کو واپس نہیں لایا، کیونکہ اب وہ اپنے بابا کے گھر بھی سیف تھی، پر برا وقت تھا سو گزر گیا۔
دونوں دوستوں نے ایک ساتھ ہنی مون جانے کا پروگرام ترتیب دیا تو جہاں بیہا پریگننٹ تھی وہیں شنزا کو بھی الٹیاں لگ گئی۔ اب دونوں دوست ہی ہنی مون پہ ایک ساتھ جانے والے تھے، بنا بیویوں کے۔ ختم شد۔ محبت کی یہ ادھوری داستان اب اپنے انجام کو پہنچی۔ ہمیں یقین ہے کہ زربان اور بیہا کا یہ سفر آپ کے دل میں ضرور اتر گیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ناول پسند آیا ہے تو اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں۔ ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ایسی ہی مزید دلچسپ کہانیوں کے لیے ابھی اردو رومانٹک ناولز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ اگلی کہانی تک کے لیے اللہ حافظ۔